آپ بچوں کو BEd کی تعلیم ٹریننگ کروائیے، آپ بچوں کو MBBS کی تعلیم دیجئے، آپ بچوں کو جو چاہیں وہ کرائیے۔ اسلام ڈزنٹ ڈینائی، اسلام آپ کو کہیں سے کہیں تک منع ہی نہیں کرتا ہے، منع نہیں کرے گا کچھ بھی اب بنائیے۔ اسلام میں اس کا وجود ہے۔ یہ تو 1842 میں قرآن کو الگ کر دیا، سائنس کو الگ کر دیا، ورنہ ایک ہی مکتب میں ایک ہی مدرسے میں بیٹھ کر غزالی بنتے تھے لوگ اور البیرونی بنتے تھے لوگ۔ غزالی وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بنے اور ایک طرف البیرونی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بنا، دونوں کلاس میٹ تھے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہ تو بعد میں انگریزوں کی یہ چال، ان کے چالوں کو ناکام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے بچے صحیح ٹریک پر کیسے آئیں گے؟ ہمارے ماں باپ کی آوشکتا کہاں گیا؟ ہمارے ماں باپ کے بارے میں ایک بہت بڑا آریہ سماج کا بانی وہ اپنی کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف۔ اس کی کتاب پڑھ لیجئے، ستیارتھ پرکاش، پوری پہلے سم اللاس، دوسرے سم اللاس، تیسرے سم اللاس، چوتھے سم اللاس پڑھیے، وہ اسلام کے خلاف میں پہلے کوٹ کرتا ہے، کوٹ کرنے کے بعد میں پھر وہ اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا۔ اس نے ایک بہت اچھی بات لکھی، اس نے ایک بات لکھی، ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ۔ ماں، باپ، ٹیچر کسی بچے کی زندگی کو کسی پروشو ویدہ، پروش انسان، ویدہ کا مطلب گیانی، کسی بچے کو گیانی بنانے کے لیے 3 لوگوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ 3 آدمی ہوتے اس کی لائف میں جس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک پروشو ویدہ، ماترمان ماں، پترمان پتا، چاریاوان ان کے ٹیچر۔ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، اسکول کے لائق ہو گیا، مدرسے کے لائق ہو گیا، مدرسے میں ڈال دیا، تو اب اس بچے کے عقیدے کی، اب اس بچے کی ذہنی، اس کو آگے لے کے چلنا، تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری؟ ٹیچر کی ذمہ داری ہو جاتی۔ پھر آپ کی نہیں ہوتی، ماں باپ کی کم ہوتی جتنی ان کی ہوتی۔ یہ تینوں لوگ صحیح مل جائیں کسی ہمارے نوجوان، کسی بچے کی زندگی میں، تو وہ پروشو ویدہ، وہ پروش تو ہوگا لیکن گیانی ہوگا، وہ عقل مند ہوگا۔ موبائل رکھے گا تو وہ پورن ویڈیوز نہیں دیکھے گا، موبائل رکھے گا تو وہ ہالی ووڈ، لالی ووڈ، ٹالی ووڈ کی پکچریں کم دیکھے گا بھی کبھی، لیکن اس سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہوگا، کیونکہ مدرسہ، ماں باپ دیندار ہوں گے تو کہیں گے کہ بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ بیٹے تم جوان ہونا، شاب النشا فی عبادت اللہ، اگر تم اللہ کے، اگر جوان ہو، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اور سنو بیٹے، یہ جو تمہارے 20 سال سے لے کر 45 50 سال کی عمر ہے، 55 سال کی عمر ہے، وان شبابی فیما افنا، اللہ پوچھے گا کل قیامت میں۔ یہ چیزیں جب بچے کے دل و دماغ میں بٹھا دی جائیں گی تو ہمارا وہ بچہ وہ پھر صحیح راستے پر آہستہ آہستہ آتا جائے گا، پھر وہ اپنی جوانی کا مس یوز نہیں کرے گا، پھر وہ اپنی جوانی کا غلط استعمال، غلط جگہوں کے اوپر خرچ نہیں کرے گا۔ کسی لڑکی کو پٹانے کے لیے، اس کے نمبرات حاصل کرنے کے لیے اگر کہیں چکر لگانا پڑے کسی اسکول کے گیٹ کا یا کسی یونیورسٹی کے دروازے کا، تو وہ ڈیلی 100 روپے کا تیل نہیں پھونکے گا، بلکہ وہ سمجھے گا، سوچے گا کہ ماترمان پترامان چاریاوان پروشو ویدہ، کہ بھئی ہمارے ماں باپ تو ایسے ہیں، ایسی تلقین کر رہے ہیں، اور بڑے ہی خوش قسمت ہے وہ ماں و باپ، پرشستا دھارمکی ودیتی یشسا ماسمگمہ، بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جو بچے کے گربھ سے، یعنی بچہ گربھ میں جانے کے بعد، حمل گربھ دھارن سے لے کر اس بچے کی جنم تک، پیدائش تک، وہ اس بچے کی پرورش کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہے، وہ ماں بڑی خوش قسمت ہوتی۔ میرے بھائیوں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، ادھارن ہمارے سامنے میں نے کئی جگہ بیان کیا، یہاں پر بھی آپ لوگوں کو صرف ایک نصیحت کے طور پر میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک 10 سال کا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جب اس کے باپ کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ اس دونوں بچے کو، معصوم بچے کو، ایک 5 سال کا، ایک 10 سال کا، جب اس کو جلا وطن کرنے کی بات کی جاتی ہے تو
اس وقت اس کا باپ یہ کہتا ہے ان بچوں سے، ماں نہیں ہے صرف باپ ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ اے بیٹے میرا کوئی جرم نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں، میرا جرم یہ ہے کہ میں حق کا ساتھ دیتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم کو وہی نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ بیٹے دنیا کی باطل طاقت کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی دنیا دار کے سامنے نہ تو جھکنا، نہ کسی دنیا والوں کے سامنے نہ تو تم ہاتھ پھیلانا اپنی بے بسی کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم ہاتھ پھیلانا، انہی کے سامنے سر جھکانا، انہی سے مدد مانگنا۔ یہ 5 منٹ کی تقریر تھی، بچپن میں اس کا باپ دیندار تھا، 5 منٹ کی تقریر تھی۔ وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، اس کے باپ کی جب موت ہو جاتی ہے تو اقتدار اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اقتدار 1980 میں اس کے ہاتھ میں آتا ہے، 1780 میں اس کے ہاتھ میں آتا ہے، 1799 میں وہ نوجوان شہید ہو جاتا ہے۔ پتا ہے اس جوان کا نام کیا؟ آپ کو اور ہمیں شاید معلوم نہ ہو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان کی زندگی کے اس حصے سے ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لا پائیں۔ ان کا نام حیدر علی ٹیپو سلطان، تہجد گزار، قرآن کریم کے تالی، قاری قرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور بہترین جانباز فوجی، بہترین جانباز کمانڈر تھے۔ ایک وقت میں فوج کے میدان میں، جنگ کے میدان میں فوجی بن کر جب وہ اترتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلانے والا بھارت کے اندر آج تک کوئی یودھا پیدا نہیں ہوا۔ اگر کوئی تھا تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کے لیے اپنے دیش کی رکشا کی تھی انگریزوں سے۔ ان کا ایک ہی 5 منٹ کی تقریر ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دی تھی۔ اس کے ابا کی تقریر تھے کہ اے بیٹا، سامنے والا کوئی چاہے دجال تمہارے سامنے آ جائے، امریکہ اٹھ کر آ جائے، پوری برطانیہ اٹھ کر آ جائے، پوری برٹش گورنمنٹ تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں اس کے سامنے نتمستک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے دن میں 5 وقت جھکانا اور اس کے بعد تمہارا سر اٹھ کر رہنا چاہیے، تمہاری گردن کٹ جائے منظور کر لینا، لیکن کسی باطل کے سامنے اپنے سر کو مت جھکانا۔ کیوں؟ کیونکہ بلال حبشی نے نہیں جھکایا تھا، بی بی سمیہ کو چیر دیا تھا، نہیں جھکایا تھا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا لیکن نہیں جھکایا تھا، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، انہوں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو تم اس کے ماننے والے ہو، تم نبی کو ماننے والے ہو، نبی کے گردن پر اوجڑیاں ڈالی گئی، نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے، نبی نے سر نہیں جھکایا۔ تم نبی کی امتی ہو کہ نہیں ہے؟ تم نبی سے محبت کرنے والے ہو کہ نہیں ہے؟ ان کی سنت سے محبت کرنے والے ہو کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا میں ضرور آپ کی ان باتوں پر عمل کروں گا۔ 5 منٹ کی تقریر میرے مسلمان بھائیوں، 5 منٹ کی تقریر اپنے بیٹے کے لیے کی، پوری زندگی اس بیٹے کی بدل گئی۔ وہ ٹیپو سلطان کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ ٹیپو سلطان کسی مکتب میں بھی نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے گھر میں اپنے ابا کے پاس پڑھتے تھے۔ وہ باپ نے اس کی تربیت کی، ماں نے اس کی تربیت کی، باپ نے اسی تقریر کی۔ اتنا بڑا مجاہد بنا وہ کہ بیک وقت 4 باطل طاقت کا مقابلہ کیا۔ کن کا؟ انگریز کا، دائیں لیفٹ سائڈ میں نواب محمد علی کا، سامنے اس سائڈ میں مراٹھا سینا کا، اور دائیں طرف میں کون؟ نظام دکن میں حکومت کرنے والے نظام نے، ان سب نے مخالفت کی، ایک مجاہد کے سامنے دشمن بن گئے نظام، محمد علی، مراٹھا سینا اور برٹش گورنمنٹ، اور پیچھے پورا کا پورا سمندر سری رنگا پٹنم کے اس حویلی کے اندر شہید ہو گئے، لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ پوری تقریر، ایک پوری ہسٹری، اتہاس ہم نے بیان کی ہے ان کا نام شیر یوں ہی نہیں پڑا تھا جوانوں کہ اس نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، نہیں، اس وجہ سے نہیں پڑا تھا، ان کا نام اس لیے شیر پڑا تھا چونکہ ایک وقت میں 4 باطل طاقت کا مقابلہ کیا۔
اور یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، ہمیں کسی مگرمچھ کی یا کسی بھیڑیے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ سینے میں جب آدمی کا یقین ایمان مضبوط ہو، پختہ ہو، چونکہ اس 5 منٹ کی تقریر جو تھی ان کے ابا کی، اس بچے کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کر پاتے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح گائیڈ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بچہ دیکھیے ذہین رکھتا ہے، اگر آپ کا بچہ ماڈرن اسکول کی طرف اس کی دلچسپی ہے تو آپ اس کو منع مت کیجیے، آپ اس کو پڑھائیے وہاں پہ اپنے بچوں کو۔ کیا حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر ہی دین کی خدمت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک فضیلت کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، یہ تو ایک بھلائی کی بات ہے۔